بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی خصوصی دعائیں شیئر کریں گے جو آپ نے افطار سے پہلے دعا میں کرنا ہے، اور اس ویڈیو میں جمعہ کی خاص دعائیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس دعا کو پورا سن لیا اور اس دعا میں شامل ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو سنوار دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے آمین کہنے سے یہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے۔ سنا ہے کہ جب 40 لوگ آمین کہتے ہیں تو دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے، تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ 40 لوگ آمین ضرور کہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان المبارک کہنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے وہ سب عطا کرے جس کے لیے آپ سالوں سال انتظار کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ رمضان آپ کے لیے ہر وہ غم کو دور کر کے ہر وہ خوشی عطا کرے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ آپ سبھی کو دل سے رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دعا سننے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لیجئے اور کمنٹس میں آمین کہنا نہ بھولیں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اس رمضان ہمیں وہ سب عطا کر جس کی امید ہم نے تجھ سے لگائی ہے۔ اے میرے رب، وہ سب دعائیں جو دل اور زبان کے درمیان ہیں تو ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، بس اپنی حسن تعبیر اور اپنی آسانی کے ساتھ انہیں آسان فرما اور قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین اور آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماری سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے پاک ہو۔ اے میرے رب، ہمارے والدین کی مغفرت فرما لے۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ اس آنے والے رمضان کی ہمیں قدر کر سکے ایسی ہدایت دے، اور ہم سب کو نیک صالح بنا دے۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جن بچوں و بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز میں کامیاب کر جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت والا ذریعہ بنا دے اور ہمیں سلامت رکھنا، اور اس کو ہم سے قبول کر لیجئے یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو اور آپ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر چکے ہوں اور ہم پر رحم کر چکے ہوں۔ اے ہمارے رب کریم، اس رمضان المبارک کے مہینے میں میری عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، میری مشکلات دور کر دے، میری جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے رب، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن بچوں اور بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے اسے دور فرما لے مولا۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ کی ہر لمحے کو تیری رحمت کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔
وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ یا اللہ سب کو نیک و صالح اولاد دے دے، ایسی اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ، قرض کی بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں زمینی و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے میرے رب، وہ سب دعائیں جو دل اور زبان کے درمیان ہیں تو انہیں جلدی سے قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے ایمان کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق اور ایسے اعمال کا جو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں پریشانی و غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی غالب آ جانے سے۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ اے اللہ میں کفر اور فقیری سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ جیسے تو نے میرے بدن کو اچھا بنایا ہے ویسے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ اے اللہ تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر۔ اے اللہ تو میرے کان کو عافیت عطا کر۔ اے اللہ تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ آج کے اس مبارک دن میں ہماری ذات کے اندھیروں کو اپنی ذات نور کے اجالوں سے بھر دے اور ہمیں وہ راستے عطا کر جس میں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی ہی نہیں، جس کی نعمت سے دامن خالی ہی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی ہی نہیں، اور جس کی رحمت کا فیضان کبھی تھکتا ہی نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسار ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا اکیلا وارث ہے، تو سب کا مالک ہے اور سب کا تو ہی پالنے والا ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں محبوب کا امتی بنایا۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری زندگی کو پرسکون سے بھر دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں غلام مصطفیٰ سے سرفراز کر دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے مولا، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہمیں نیک ہدایت عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے
جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ دراز رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا اللہ، اس رمضان کو رحمت، مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں وہ سب عطا کر جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہے۔ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ الہی، ہمارے دامن کو بھر دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ، جمعہ کے بابرکت دن ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازوں سے ڈھیر خوشیاں، کامل ایمان اور بندگی عطا فرما۔ رب کریم، میرے پیاروں کو دشمنوں کی شر سے اور حسدوں کی حسد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کریم، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مالک، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلیں، مصیبتوں، غم و دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت، خوشی عطا فرمائے، رزق کے دانے دانے میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر راحت، سکون، کامیابی عطا فرمائے، سلامت رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما دے، اور جو پریشانی حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔